احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اخلصنا لوجہک الکریم۔ اور کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آسان حساب کا معاملہ کیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ حساب کے لیے لایا گیا جسے اللہ نے مال دے رکھا تھا۔ اللہ نے اس سے پوچھا تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ حالانکہ اللہ سے لوگ کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب، آپ نے مجھے مال عطا کیا اور میں وہ مال لوگوں کو بیچتا تھا۔ لوگوں سے درگزر کرنا میری عادت تھی۔ مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگ دست کو میں مہلت دیتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں درگزر کا سلوک کروں، میرے بندے سے درگزر کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا ہی سنا ہے، یعنی جو شخص دنیا میں لوگوں کو آسانیاں دینے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی آسانی دیں گے۔ اسی طرح وہ شخص جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب سے ڈرتا ہو، قیامت کے دن اس کے ساتھ بھی آسان معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا خریدا ہوا مال واپس کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کتنی زبردست حدیث ہے اور کتنے لوگ اس حدیث کو جانتے ہی نہیں ہوں گے۔ جو لوگ تجارت کے پیشے سے منسلک ہیں، اگر وہ اس حدیث کو جانیں اور اس پر عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی بشارت ہے اس میں کہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے اور اعلان کیا جائے گا کہ امت محمدیہ کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم لوگ کیا عمل کرتے رہے؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں مصائب و آلام میں ڈالا، ہم نے صبر کیا، مال اور حکومت دوسرے لوگوں کو دی۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء اور مساکین دوسرے لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے، جبکہ دولت مند اور حکمران سخت حساب کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ آج دنیا میں جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کسی بھی حالت میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسکینی یا فقر کی حالت میں ہیں تو وہ اس میں بھی اللہ سے راضی ہیں اور اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کے فقراء اور مساکین کو باقی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور مسکینوں میں ہی موت دے اور مسکینوں کی جماعت کے ساتھ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری فقر تھا، جبکہ آج ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی اگر کسی چھوٹی سی نعمت سے بھی ہمیں آزما لیا جائے تو ہم میں سے میجورٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتی ہیں۔ ہم اس چیز کے نہ ہونے کے غم میں خود کو احساس کمتری میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ہمارے دماغ میں وہ سوچ، وہ غم ایسا پلتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی بھول جاتی ہے۔ جبکہ جب اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں اللہ کی کسی دی گئی آزمائش یا تنگی پر صبر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا اجر بھی بے شمار ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم سے آسان حساب لے، لیکن ہم وہ کرنا نہیں چاہتے جس کی بنیاد حساب آسان ہوگا۔ لوگوں سے اچھا معاملہ کرنے پر آسان حساب ہوگا، جبکہ ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم لوگوں سے بھی پورا حساب کا معاملہ کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے سنا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ بندے کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اسے نظر انداز کر دے، اور جس کے نامہ اعمال پر اس روز بات شروع ہو گئی اے عائشہ وہ تو ہلاک ہو گیا۔ جس کا حساب شروع ہو گیا تو پھر تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں کیا کہا کہ وہ شخص جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا آسان حساب لیا جائے گا، یعنی اس سے درگزر کیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔
اور رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، تو ایسا شخص موت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ اس شخص کا جرم کیا تھا؟ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور۔ اس کا جرم کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت مگن تھا، خوش و خرم تھا۔ اس نے سمجھا تھا کہ اس سے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ پلٹنا کیسے نہ تھا؟ اس کا رب اس کے سارے اعمال دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس بات کو اس کے جرم کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں بہت مگن تھا۔ کیا گھر والوں میں بہت مگن اور خوش رہنا کوئی جرم ہے جس کی بنیاد پر اس شخص کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ یہاں اس مسرورہ اور خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے رشتوں، اپنی نعمتوں میں اس قدر بے فکرہ اور خوش تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ ان خوش گپیوں میں بسا اوقات جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر وہ چیز خوشی کے نام پر اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے نام پر موجود تھی کہ جس میں اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں تھا، جس میں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ انہ ظن ان لن یحور، اس نے سمجھا اس سے کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ عیش، یہ رشتے، یہ خوشیاں، یہ ہمیشہ اس کے پاس رہنے والے ہیں، اور انہی سب کو خوش کرنے میں اور انہی سب کے ساتھ خوش رہنے کے چکر میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھول گئے، اسے اللہ کی عبادت کرنا یاد نہیں رہا۔ اور ہم میں سے ہر ایک دیکھے، بہت دفعہ ہم شیطان کی اس چال میں آتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گھر سے خوشیاں دیتا ہے، ہمارے رشتوں سے، ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہماری ہی نمازیں لیٹ ہونے لگتی ہیں، ہمیں نمازوں کو وقت پر ادا کرنا یاد نہیں رہتا۔ انہی رشتوں میں بیٹھ کر ہم دیگر اور لوگوں کی یا تو چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ میں کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، لغو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہی سارے رشتوں میں بیٹھ کر۔ یہ ہے وہ مگن ہونا جو انسان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہاں اہل جنت کی یہ صفت بتائی گئی کہ وہ گھر والوں میں بے فکرے ہو کے نہیں بیٹھتے تھے کہ اب چونکہ اب جو بھی گناہ کر لیں تو خیر ہے، اب مل کے بیٹھ کے کچھ بھی کر لیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر تو کوئی، وہ گھر والوں میں بیٹھ کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ ان رشتوں میں بھی، خوشیوں میں بھی انجوائے کرتے ہوئے وہ بات منہ سے نہ نکل جائے، وہ عمل نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو۔ اور اس سارے کے پیچھے سوچ کیا تھی؟ کیا وہ چیز تھی جس نے اس کو بے فکرہ کر دیا کہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی اللہ کے ہاں کھڑے بھی ہونا ہے، کبھی اللہ کے آگے حاضر بھی ہونا ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا، جبکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے سارے اعمال دیکھ رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے موڈ میں بیٹھتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی اذان کی آواز آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کی، اس فرض کی ادائیگی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی ہو جاتے تھے۔ تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان رشتوں، ان محبتوں میں خوش ہونا غلط نہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی باری آئے تو پھر انسان اپنے آپ کو فوکس کرے۔ فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ کہ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم لوگ ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ یعنی ان تین چیزوں کی قسم کھائی کہ جو خود بھی حالت سکون میں نہیں ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مثلا میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد فوراً اندھیرا نہیں ہو جاتا، آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی چاند کا اپنی حالتیں بدلنا بھی سٹیپ وائز عمل ہے جو تدریج کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی کیا کہا، تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف موو کر رہے ہو۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔
آیت سجدہ ہے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ اس مقام پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں یہ سورہ پڑھی اور سجدہ کیا۔ جب ان سے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ کیا۔ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، ایسی جنتیں، ایسے انعامات دیے جائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشگی کی زندگی اور ہمیشگی کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔